الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب صدق اللہ العظیم۔ سورہ قاف سے آج ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ سورہ قاف سے قرآن حکیم کے چھٹے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں کل 17 صورتیں ہیں، سورہ قاف سے تحریم تک۔ پہلی 7 صورتیں مکی ہیں اور آخری کی 10 صورتیں ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئیں۔ اس کے مخاطب مکی صورتوں میں قریش مکہ اور مدنی صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والے ہیں، اور اہل کتاب پھر انہی کے ضمن میں زیر بحث آئے ہیں۔ اس کا موضوع ہے قیامت کے اسبات، اور اسی کے حوالے سے قریش کو انذار و بشارت، اور پھر مسلمانوں کا تزکیہ اور کچھ تطہیر کے احکامات۔ اس کی پہلی صورت سورہ قاف ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر اس کے مضامین کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس صورت کا موضوع بعث بعد الموت، یعنی زندگی بعد الموت کا اثبات ہے۔ قرآن نے جب لوگوں کو آگاہ کیا کہ مرنے کے بعد لوگ اثر نو زندہ کیے جائیں گے اور اپنے رب کے آگے اپنے اعمال اور اقوال کی جواب دہی کے لیے پیش ہوں گے، تو یہ چیز قریش کے لیڈروں پر بہت شاق گزری کہ انہی کے اندر کا ایک شخص مدعی نبوت بن کر ان کو اس بات سے ڈرا رہا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ پھر زندہ کیے جائیں گے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ مرنے اور گل سڑ جانے کے بعد لوگ اثر نو زندہ ہوں؟ اس سورہ میں لوگوں کے اسی اشکال کو موضوع بحث بنا کر ان کے شبہات کے جوابات دیے گئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بیان کیا گیا کہ قرآن کی عظمت و رفعت شاہد ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو لوگ اس کو شاعری یا کہانت کے قسم کی کوئی چیز سمجھتے ہیں، یہ انکار قیامت کے لیے انہوں نے ایک بہانہ تلاش کیا ہے۔ ان کو تعجب اس بات پر ہے کہ انہی کے اندر سے ایک شخص اٹھ کر انہیں ڈرا رہا ہے کہ مرنے کے بعد جب وہ گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے تو اثر نو زندہ کیے جائیں گے۔ یہ بات ان کے نزدیک بہت بعید از قیاس ہے۔ وہ قرآن کو استکبار کی بنا پر ماننا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کہانت اور شاعری قرار دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد زمین ان کے جن اجزاء کو تحلیل کرتی ہے، اللہ نے ان کو بھی جان رکھا ہے، اور لوگوں کے اقوال و اعمال کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پاس ایک رجسٹر بھی ہے۔ پھر آسمان اور زمین کی ان نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا جو اللہ کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کی شہادت دے رہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں اسی لیے ودیت فرمائی ہے کہ جن کے اندر خشیت و انابت ہو ان سے یاد دہانی اور رہنمائی حاصل کریں۔ اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب کتاب پر اللہ تعالیٰ کی صفت خلق اور صفت علم سے استدلال کیا گیا، اور لوگوں کے افعال و اقوال کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے اس نے جو اہتمام کر رکھا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر قیامت کی تصویر، مکذبین کو جن حالات سے سابقہ پیش آئے گا اس کی تفصیل، قیامت پر ایمان رکھنے والوں کو اس روز جو سرفرازی حاصل ہوگی اس کا بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد قریش کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنی قوت و شوکت پر زیادہ نہ اتراؤ، اور اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ ان پر زوال نہیں آ سکتا۔ تم سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جو تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھی۔ اللہ نے ان کو عین ان کے دور عروج میں پکڑا، اور اس طرح پکڑا کہ اللہ کی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ ان سرگزشتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سامان عبرت ہے جن کے پاس عبرت پذیر دل اور سننے والے کان ہیں۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی۔ حصول صبر کے لیے اہتمام نماز کی تاکید کی گئی۔ اس امر کی وضاحت کی گئی کہ آپ کی ذمہ داری انذار تک محدود ہے، لوگوں کے دلوں میں ایمان اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بس اسی قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو آگاہ کر دیجئے جو اللہ کی وعید سے ڈرنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے تو اس کے نتائج سے خود دوچار ہوں گے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اس کے بعد سورہ ذاریات شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا مضمون اس کی تمہید میں ان الفاظ سے واضح ہو گیا ہے کہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع،
بے شک جو وعید تم کو سنائی جا رہی ہے وہ بالکل سچی ہے، اور جو جزا و سزا لازماً واقع ہو کے رہے گی۔ خطاب قریش کے مکذبین ہی سے ہے، اور استدلال کی بنیاد تمام تر آفاق و انفس کے دلائل پر ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں بھی اسی طرح سے تسلی دی گئی جس طرح سے سورہ قاف میں دی گئی تھی۔ چنانچہ ہواؤں کے عجائبات، تصرفات اور سرما کے دھاریوں والے بادلوں کے حوالے سے بات شروع ہوتی ہے، اور ان غفلت کے ماتوں کو انذار کیا جاتا ہے جو قرآن کی وعید عذاب اور اس کے وعدے جزا و سزا کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد ان خدا ترسوں کا صلہ بیان کیا گیا جو غفلت کے سرمستیوں میں کھوئے رہنے کے بجائے نماز، استغفار اور انفاق کے ذریعے سے اس دن کے لیے برابر تیاریوں میں سرگرم رہتے ہیں۔ پھر جزا و سزا کی جو نشانیاں زمین اور آسمان اور آفاق و انفس میں موجود ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کے واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ذی علم فرزند یعنی حضرت اسحاق کی بشارت لے کر آئے، وہی فرشتے قوم لوط کے لیے عذاب کا تعزیانہ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فنا کر دیا جنہوں نے حضرت لوط کی تکذیب کی، اور ان لوگوں کو نجات بخشی جو ان پر ایمان لائے۔ یہ اس بات کی تاریخی شہادت ہے کہ اس کائنات کا خالق جزا اور سزا دینے والا ہے، اور اس کے اس قانون مکافات کی ایک نشانی قوم لوط کی سرزمین میں موجود ہے، جس سے وہ لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں اور خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر فرعون، عاد و سمود اور قوم نوح کے واقعات کی طرف ایک اجمالی اشارہ کیا گیا کہ ان قوموں نے بھی مکافات عمل کے قانون سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزاری اور اپنے رسولوں کے انذار کی کوئی پرواہ نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ سے سب کو تباہ کر دیا۔ اور آخر میں آیت نمبر 47 سے 60 خاتمہ سورہ کی انداز کی سی ہے، جس میں پوری سورت کا مضمون سمیٹ دیا گیا کہ جو اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور جس نے ہر چیز جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس کے لیے دنیا کو اثر نو پیدا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ جزا و سزا شدنی ہے اور سب کی پیشی اللہ ہی کے آگے ہونی ہے، تو اللہ ہی کی طرف بھاگو، اس کے سوا کسی اور سے لو نہ لگاؤ۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سبھی کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے، تو ان سرکشوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ صرف ان لوگوں کو یاد دہانی کرائیں جو یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ اطمینان رکھیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ نہ دوسروں کی رزق رسانی کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے، اور نہ میں اس بات کا حاجت مند ہوں کہ لوگ مجھے کھلائیں۔ میں خود سب کا روزی رسا اور بڑی قوت اور طاقت رکھنے والا ہوں۔ میرے جو بندے میری بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے سب سے بے نیاز ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کی کفالت اور نصرت کے لیے میں کافی ہوں۔ دوسرے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رہے یہ ظالم لوگ تو اس دنیا میں سے ان کا جو حصہ مقدر ہے وہ پائیں گے۔ ان کے جلدی مچانے کے سبب سے اللہ تعالیٰ ان کو اس مہلت سے محروم نہیں کرے گا جو اتمام حجت کے لیے ضروری ہے، لیکن بالآخر ان کو اسی دن سے سابقہ پیش آنا ہے جس دن سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ پھر سورہ طور شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے واضح طور پر دو حصے نظر آتے ہیں۔ پہلے حصے کا موضوع آخرت ہے۔ اس میں آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق و آثار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گی، اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے برپا ہونے سے روک دے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ پیش آئے گی تو اس کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا، اور اسے مان کر تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے کس طرح اللہ کے انعامات سے سرفراز ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں سرداران قریش کے اس رویے پر تنقید کی گئی ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ آپ کو کبھی کاہن، کبھی مجنون اور کبھی شاعر قرار دے کر عوام الناس کو آپ کے خلاف بہکاتے تھے تاکہ لوگ آپ کے لائے ہوئے پیغام کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہ کریں۔ وہ آپ کی ذات کو اپنے حق میں ایک بلائے ناگہانی سمجھتے تھے اور اعلانیہ کہتے تھے کہ کوئی آفت ان پر نازل ہو جائے تو ہمارا ان سے پیچھے چھوٹے۔ وہ آپ پر الزام لگاتے تھے
کہ جو قرآن آپ خود گھڑ گھڑ کر اللہ کے نام سے پیش کر رہے ہیں، اور یہ معاذ اللہ ایک فریب ہے جو آپ نے بنا رکھا ہے۔ وہ بار بار طنز کرتے تھے کہ اللہ کو نبوت کے لیے ملے بھی تو بس یہ صاحب ملے۔ وہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے ایسی بیداری کا اظہار کرتے تھے جیسے آپ کچھ مانگنے کے لیے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ وہ آپس میں بیٹھ کر سوچتے تھے کہ آپ کے خلاف کیا چال ایسی چلی جائے جس سے آپ کی اس دعوت کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے انہیں اس امر کا کوئی احساس نہ تھا کہ یہ کیسے جاہلانہ عقائد میں مبتلا ہیں، جن کی تاریکی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے غرضانہ اپنی جان کھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی رویے پر تنقید کرتے ہوئے پے در پہ کچھ سوالات کیے ہیں، جن میں سے ہر سوال یا تو ان کے کسی اعتراض کا جواب ہے یا ان کی کسی جہالت پر تبصرہ۔ پھر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو آپ کی نبوت کا قائل کرنے کے لیے کوئی معجزہ دکھانا قطعی لا حاصل ہے، کیونکہ یہ ایسے ہٹ دھرم لوگ ہیں کہ انہیں خواہ کچھ بھی دکھایا جائے یہ اس کی کوئی تعویل کر کے ایمان لانے سے گریز کر جائیں گے۔ آغاز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان مخالفین و معاندین کے الزامات و اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعوت و تذکیر کا کام مسلسل جاری رکھیں، اور آخر میں بھی آپ کو تاکید فرمائی گئی ہے کہ صبر کے ساتھ ان مزاحمتوں کا مقابلہ کیے چلے جائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ اس کے ساتھ آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ کے رب نے آپ کو دشمنان حق کے مقابلے میں اٹھا کر اپنے حال پر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ برابر آپ کی نگہبانی کر رہا ہے۔ جب تک اس کے فیصلے کی گھڑی آئے آپ سب کچھ برداشت کرتے رہیں اور اپنے رب کی حمد و تسبیح سے وہ قوت حاصل کرتے رہیں جو ایسی حالات میں اللہ کا کام کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ پھر سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا موضوع کفار مکہ کو اس رویے کی غلطی پر متنبہ کرنا ہے جو وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ کلام کا آغاز اس طرح فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہکے اور بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں جیسا کہ تم ان کے متعلق مشہور کرتے پھر رہے ہو، اور نہ اسلام کی یہ تعلیم اور دعوت انہوں نے خود اپنے دل سے گھڑ لی ہے جیسا کہ تم اپنے نزدیک سمجھ بیٹھے ہو، بلکہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ خالص وہی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ جن حقیقتوں کو وہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں وہ ان کی آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔ انہوں نے اس فرشتے کو خود دیکھا ہے جس کے ذریعے سے ان کو یہ علم دیا جاتا ہے۔ انہیں اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا براہ راست مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سوچ کر نہیں دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد علل ترتیب اس صورت میں 3 مضامین ارشاد ہوئے ہیں۔ نمبر 1، سامعین کو سمجھایا گیا ہے کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان اور من مانے مفروضات پر قائم ہے۔ تم نے لات اور منات اور عزا جیسی چند دیویوں کو معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ الوہیت میں برائے نام بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رکھا ہے، حالانکہ خود اپنے لیے تم بیٹی کو آر سمجھتے ہو۔ تم نے اپنے نزدیک یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہارے یہ معبود اللہ تعالیٰ سے تمہارے کام بنوا سکتے ہیں، حالانکہ تم ملائکہ اور مقربین مل کر بھی اللہ سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ اس طرح کے عقائد جو تم نے اختیار کر رکھے ہیں ان میں سے کوئی عقیدہ بھی کسی علم اور دلیل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ کچھ خواہشات ہیں جن کی خاطر تم بعض اوہام کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ ایک بہت بڑی بنیادی غلطی ہے جس میں تم لوگ مبتلا ہو۔ دین وہی صحیح ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، اور حقیقت لوگوں کی خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتی۔ اس سے مطابقت کے لیے قیاس و گمان کام نہیں دیتا، بلکہ اس کے لیے علم درکار ہے۔ وہ علم تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو تم اس سے منہ موڑتے ہو اور الٹا اس شخص کو گمراہ ٹھہراتے ہو جو تمہیں صحیح بات بتا رہا ہے۔ اس غلطی میں تمہارے مبتلا ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، بس دنیا ہی تمہاری مطلوب بنی ہوئی ہے۔ اس لیے نہ تمہیں حقیقت کی کوئی طلب ہے، نہ اس بات کی کوئی پرواہ کہ جن حقائق کی تم پیروی کر رہے ہو وہ حق کے مطابق ہے یا نہیں۔ نمبر 2، لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ راست رو وہ ہے جو اس کے راستے پر ہو، اور گمراہ وہ ہے جو اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہو۔ ہر ایک کے عمل کو وہ جانتا ہے، اور اس کے ہاں لازماً برائی کا بدلہ برا اور بھلائی کا بدلہ بھلا مل کر رہنا ہے۔ اصل فیصلہ اس پر نہیں ہوتا کہ تم اپنے زوم میں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو
اور اپنی زبان سے اپنی پاکیزگی کے کتنے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہو، بلکہ فیصلہ اس پر ہونا ہے کہ اللہ کے علم میں تم متقی ہو یا نہیں۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ چھوٹے چھوٹے قصوروں سے وہ درگزر فرمائے گا۔ پھر نمبر 3، دین حق کے وہ چند بنیادی امور لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے جو قرآن مجید کے نزول سے کئی برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہو چکے تھے، تاکہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا اور نرالا دین لے کر آئے ہیں، بلکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ وہ اصلی حقائق ہیں جو ہمیشہ سے اللہ کے نبی بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ انہی صحیفوں سے یہ بات بھی نقل کر دی گئی ہے کہ عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم لوط کی تباہی اتفاقی حوادث کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی ظلم و طغیان کی پاداش میں ان کو ہلاک کیا تھا جس سے بعد آنے پر کفار مکہ کسی طرح آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ یہ مضامین ارشاد فرمانے کے بعد خاتمہ اس بات پر کیا گیا ہے کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اس گھڑی کے آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے سے تم لوگوں کو اسی طرح خبردار کیا جا رہا ہے جس طرح پہلے لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا۔ یہی وہ مؤثر خاتمہ کلام تھا جسے سن کر کئی لوگ ضبط نہ کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلام الہی کے یہ فقرے ادا کر کے سجدہ کیا تو وہ لوگ بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ پھر سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ میں کفار مکہ کو اس ہٹ دھرمی پر متنبع کیا گیا ہے کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھی تھی۔ شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اس بات کا صریح نشان تھا کہ وہ قیامت جس کے آنے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے فی الواقع میں برپا ہو سکتی ہے، اور اس کی آمد کا وقت قریب آ لگا ہے۔ چاند جیسا عظیم الشان کرہ ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا تھا۔ ان کے دونوں ٹکڑے الگ ہو کر ایک دوسرے سے اتنی دور چلے گئے تھے کہ دیکھنے والوں کو ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسری طرف نظر آیا۔ پھر اسی وقت دونوں پھر مل گئے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ نظام عالم ازلی و ابدی اور غیر فانی نہیں ہے، وہ دھرم بھرم بھی ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے ستارے اور سیارے پھٹ سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا نقشہ قیامت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن میں کھینچا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ اس امر کا پتہ بھی دے رہا تھا کہ نظام عالم کے درہم برہم ہو جانے کا آغاز ہو گیا ہے، اور وہ وقت قریب ہے جب قیامت برپا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت سے لوگوں کو اس واقعے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا دیکھو اور گواہ رہو، مگر کفار نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دیا اور اپنے انکار پر جمے رہے۔ اسی ہٹ درمی پر اس سورہ میں انہیں ملامت کی گئی۔ کلام کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ لوگ سمجھانے سے نہیں مانتے، اب یہ اسی وقت مانیں گے جب قیامت فی الواقع برپا ہو جائے گی اور قبروں سے نکل کر یہ محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کے سامنے قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط اور آل فرعون کا حال مختصر الفاظ میں بیان کر کے بتلایا گیا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تنبیہات کو جھٹلا کر یہ قومیں کس دردناک عذاب سے دوچار ہوئیں، اور ایک ایک قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ یہ قرآن نصیحت کا آسان ذریعہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، جس سے اگر کوئی قوم سبق لے کر براہ راست آ جائے تو ان عذابوں کی نوبت نہیں آ سکتی جو ان قوموں پر نازل ہوئے۔ اس طرح پچھلی قوموں کی تاریخ سے عبرتناک مثالیں دینے کے بعد کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ جس طرز عمل پر دوسری قومیں سزا پا چکی ہیں وہی طرز عمل اگر تم اختیار کرو گے تو آخر تم کیوں نہ سزا پاؤ گے؟ کیا تمہارے کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے ساتھ دوسروں سے مختلف معاملہ کیا جائے گا، یا کوئی خاص معافی نامہ تمہارے پاس لکھا ہوا ہے کہ جس جرم پر دوسرے پکڑے گئے ہیں وہ تم کرو گے تو تمہیں نہ پکڑا جائے گا، اور اگر تم اپنی جمعیت پر پھولے ہوئے ہو تو عنقریب تمہاری یہ جمعیت شکست کھا کر بھاگتی نظر آئے گی، اور اس سے زیادہ سخت معاملہ تمہارے ساتھ قیامت کے روز ہوگا۔ آخر میں کفار کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے کسی بڑی تیاری کی حاجت نہیں ہے، اس کا بس ایک حکم ہوتے ہی پلک جھپکتے وہ برپا ہو جائے گی، مگر ہر چیز کی طرح نظام عالم اور نوع انسانی کی بھی ایک تقدیر ہے
اس تقدیر کے لحاظ سے جو وقت اس کام کے لیے مقرر ہے اسی وقت پر ہوگا۔ تم سرکشی اختیار کرو گے تو اپنی شامت اعمال کا نتیجہ بھگتو گے۔ تمہارا کچا چھٹا اللہ کے ہاں تیار ہو رہا ہے، جس میں تمہاری کوئی چھوٹی یا بڑی حرکت ثبت ہونے سے رہ نہیں گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔